ویلکم ٹو مائی چینل امی فروا وائس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. قربانی کی اہمیت. عیدین اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عظیم الشان نعمت ہے. ایک عید الفطر جس کا تعلق بدنی عبادت سے، دوسری عید الاضحیٰ اس کا تعلق مالی عبادت سے ہے. دراصل اس مالی عبادت سے مقصود اس امت کو تقوی حاصل کرنا ہے، اللہ عز و جل کے مطیع بن کر زندگی بسر کرنا ہے، سنت ابراہیمی کو زندہ کر کے آخرت کے لیے حسنات کو جمع کرنا ہے. قرآن و حدیث میں متعدد جگہوں پر قربانی کی اہمیت و فضیلت کو بہترین انداز میں بیان کیا گیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قربانی کے اونٹوں کو عبادت الہی کی نشانی اور یادگار مقرر کیا، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، سو تم ان کو نحر کرتے وقت قطار میں کھڑا کر کے ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو، اور جب وہ اپنے پہلو پر گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ. جس طرح ہم ان جانوروں کی قربانی کا حال بیان فرمایا، جس طرح ہم ان کو تمہارے تابعدار بنایا تاکہ تم خدا کا شکر بجا لاؤ. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، میرے پاس نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ تمہارے دلوں کی پرہیزگاری پہنچتی ہے. تم پر ان جانوروں کو اس طرح اس لیے مسخر کیا تاکہ تم خدا کی بڑائی بیان کرو جو تم کو قربانی راہ بتلائی، اس پر عمل کریں اور مخلصین پیغمبروں و رسول کی تعلیمات پر عمل درآمد ہو جائے. قربانی کی محبوبیت کا ذکر کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم قربانی کے دنوں میں خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور گھروں کے ساتھ آئیں گے، اور دنیا میں قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. لہٰذا تم قربانی کر کے اپنے دلوں کو خوش کرو. قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات ظاہر ہوگی کہ ہم کو کس قدر آگے ہو کر اس عبادت قربانی والے عمل میں صحیح کرنی چاہیے، اور اس میں ایک بات کا بھرپور لحاظ رکھیں کہ ہماری خوشی میں فقیروں محتاجوں کو بھی ضرور یاد رکھیں. قربانی کی حقیقت. حضرت زین بن ارقم سے روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا، قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے نسبی یا روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. اس بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے، جنہوں نے بڑھاپے میں کتنی تمناؤں کے بعد ایک بچے کو پایا، پھر اللہ تعالیٰ کے مطیع بننے کے لیے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ رحم کرم کا معاملہ فرمایا، صرف جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا. قربانی سے اصل مقصد تقوی اختیار کرنا ہے، اور اس طرح کہ آدمی جب قربانی کرتا ہے تو یہ تصور کرے کہ جس طرح یہ جانور فنا ہو رہا ہے، مجھے بھی ایک دن فنا ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. یہ خوف اپنے اندر لا کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. جس طرح صحت مند جانور کی قربانی کرنے کا حکم ہے، ہم سے بھی جوانی اور صحت مندی کی حالت میں عبادت کا مطالبہ ہے. قربانی کثرت استغفار اور توبہ کی تعلیم دیتی ہے. جس طرح بے عیب جانور کی قربانی کرنے کا حکم ہے، یعنی ہم جس طرح جانور کو بے عیب روانہ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو بے عیب ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک عمل کو بخوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے. جزاک اللہ خیر.